یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارتی حکومت کی طرف سے غاصبانہ پابندیاں اور کشمیریوں کی طرف سے سول نافرمانی 75ویں روز بھی جاری رہی۔ حالات کے معمول پر آنے کے دعوے کرنے والی قابض انتظامیہ دوسری طرف اشتہاری مہم کے ذریعے لوگوں کو معمولاتی زندگی بحال کرنے کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ مزاحمتی یوتھ لیگ کی طرف سے آج نماز جمعہ کے بعد اقوام متحدہ کے دفتر کی جانب مارچ کی کال کے پیش نظر غاصبین نے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ پابندیوں کے باعث مسلسل 11ویں ہفتے بھی جامع مسجد سری نگر سمیت بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا نہ ہو پائے۔ تاہم کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ قابض فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے CBI نے حریت رہنما جاوید احمد میر کو سری نگر میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ انہیں 1990 میں بھارتی فضائیہ کے 4 اہلکاروں کے قتل سے متعلق ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ریاست کے نام نہاد گورنر ستیہ پال ملک نے آئندہ 15 دنوں میں ان کے بقول عسکریت مخالف فوجی آپریشنز میں تیزی لانے کا اعلان کیا ہے، باوجود اس کے کہ کشمیر اور چناب کی وادیوں کے تقریباً سبھی علاقوں میں ظالمانہ اور وسیع پیمانے پر فوجی آپریشنز گزشتہ 25 روز سے مسلسل جاری ہیں۔ برطانوی لیبر پارٹی کی رکن کیٹ گرین نے ٹریڈفورڈ حلقے کے ہزاروں مکینوں کی طرف سے پارلیمنٹ میں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے ایوان پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کو کشمیر کی صورتحال سدھارنے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کا مکلف بنائے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام گزشتہ 75 روز سے 9 لاکھ بھارتی فورسز کے محاصرے میں ہے اور قابض فورسز حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے کے لیے ظلم کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد اور بھارتی پابندیوں کے حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کی گفتگو۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور کشمیر کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے بعد بھارت نے وفاق کا علاقہ قرار دے کر خود اپنے جھوٹے دعویٰ جمہوریت، انسانیت و کشمیریت کو داغدار بنا دیا ہے۔ گزشتہ 72 سالوں سے، خصوصاً گزشتہ 32 سالوں سے بھارت ظلم و بربریت کے تمام حربے آزما کر کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ کو ختم نہیں کر سکے۔ 5 اگست کے بعد مکمل لاک ڈاؤن، کرفیو اور 80 لاکھ کشمیریوں کو ضروریات زندگی سے محروم کر کے حریت پسندوں کو پابند سلاسل، میڈیا اور نیٹ پہ قدغن لگا کے بھارت کو مایوسیوں اور رسوائیوں کے سوا انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ فوجی طاقت سے کشمیریوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہوگا تو یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ کشمیریوں کی تحریک حق پر مبنی ہے اور حق و صداقت کی تحریک ہمیشہ فتح سے ہمکنار ہوتی ہے۔ یہی تاریخ کا سبق ہے۔